ہر آدمی گناہ گار ہے اور ان میں سے بہتر وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے۔ علامہ اسماعیل حقیقی فرماتے ہیں، جان لو کہ توبہ صابن کی طرح ہے، تو جس طرح صابن ظاہری میل کچیل کو دور کر دیتا ہے، اسی طرح توبہ باطنی یعنی گناہوں کے میل اور گندگی کو صاف کر دیتی ہے۔ توبہ، جب توبہ شراب کو سرکے میں بدل دیتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب ایک بار مدینہ منورہ کی گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک جوان سامنے آیا۔ اس نے کپڑوں میں ایک بوتل چھپا رکھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے نوجوان، یہ کپڑوں میں کیا چھپا رکھا ہے؟ اس بوتل میں شراب تھی۔ نوجوان نے اسے شراب کہنے میں شرمندگی محسوس کی۔ اس نے دل میں دعا کی، یا اللہ، مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے شرمندہ اور رسوا نہ فرمانا، ان کے ہاں میری پردہ پوشی فرمانا، میں کبھی شراب نہ پیوں گا۔ اس کے بعد نوجوان نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، میں سرکے کی بوتل اٹھائے ہوئے ہوں۔ آپ نے فرمایا، مجھے دکھاؤ تو۔ جب نوجوان نے ان کے سامنے کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھا تو وہ سرکہ ہی تھا۔ اس حقائق میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ مخلوق کے ڈر سے توبہ کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شراب کو سرکہ بنا دیا، لیکن اگر کوئی گناہ گار شخص جو برے اعمال کی وجہ سے ویران ہو چکا ہو خالص توبہ کرے، اپنے کیے پر نادم ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی شراب کو نیکی کے سرکے میں بدل دے گا۔ ایک مسلمان کی زندگی میں توبہ کی بڑی اہمیت ہے۔ وہ گناہ کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اگر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، روتا ہے اور خوب روتا ہے، تو یقیناً توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ پھر سے گناہ کرتا پھرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں لکھا، اور وہ نوشتہ اس کے پاس عرش پر رکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہوگی۔ جیسا کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، اس ایک جملے میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا ذکر ہے، ایک رحمان، دوسرا رحیم۔ گویا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے آغاز میں جو تعارف کرایا وہ بہت رحمت والا، نہایت رحم کرنے والا، تاکہ کوئی گناہ گار اس سے مایوس ہو کر شیطان کی راہ پر گامزن نہ رہنے پر مجبور نہ ہو۔ وہ گناہ گار بندہ اللہ کے عذاب کے ذکر کے باوجود نجات و بخشش کے لیے اسی رحمان اور رحیم کی چوکھٹ پر سر جھکائے، کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، جن میں سے ایک رحمت جن انسان، جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کے درمیان اتاری، جس سے یہ آپس میں ایک دوسرے پر مہربانی اور رحم کرتے ہیں۔ اس رحمت سے وحشی جانور اپنے بچے پر مہربان ہوتے ہیں، اور 99 رحمتیں محفوظ رکھ چھوڑی ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کو اپنا دست رحمت پھیلاتے ہیں تاکہ دن کو برائی کرنے والے کی توبہ قبول فرمائے، اور دن کو اپنا دست رحمت فرماتے ہیں تاکہ رات کے وقت برائی کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہی کریں گے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص گناہ کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی رحمت کی جانب رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اور اپنی رحمت اس کی جانب رجوع فرماتا ہے۔ ان احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ توبہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر خصوصی انعام ہے۔ اگر وہ ہماری نافرمانیوں پر سزا دے تو تب بھی اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس انعام و احسان سے بھی کوئی شخص فائدہ نہ اٹھائے تو یقیناً بد نصیبی کی بات ہے۔ توبہ وہ نور معرفت اور نور ایمان ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہوا، اور اس کے ذریعے انسان یہ معلوم کر لے کہ گناہ زہر قاتل ہے، اور جب انسان یہ دیکھے گا کہ اس نے بہت سا زہر کھا لیا ہے اور ہلاکت کے قریب ہے تو یقیناً اس کے دل میں شرمندگی اور خوف پیدا ہوگا، اس شخص کی طرح جو زہر کھانے سے پریشان ہو اور موت سے ڈر گیا۔ اب وہ پریشانی اور خوف کی وجہ سے اپنے حلق میں انگلی ڈال کر کہک کرنے لگتا ہے اور پھر دوا کی تلاش کرتا ہے تاکہ بقیہ اثر بھی ختم ہو جائے۔
بالکل اسی طرح جب گناہگار انسان یہ دیکھتا ہے کہ اس نے جو گناہ کیا وہ زہریلے شہد کی طرح ہے، جو خود تو میٹھا تھا لیکن نتیجتاً تکلیف دہ تھا، تو اس طرح وہ گزشتہ اعمال پر شرمندہ ہوتا اور خوف کی آگ اس کے دل میں سلگنے لگتی ہے، تاکہ اب وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اس خوف اور دہشت کی آگ سے گناہ اور نافرمانی کا شوق بالکل نہ رہا، اور یہ پختہ ارادہ کہ میں گزشتہ ایام کے گناہوں کی معافی مانگوں گا اور آئندہ کبھی گناہ اور نافرمانی کا نام نہ لوں گا، ظلم و گناہ سے باز رہ کر اطاعت و فرما برداری کا راستہ اختیار کروں گا۔ جس طرح پہلے وہ ناز و خوشی اور غفلت میں ڈوبا ہوا تھا، اب وہ مکمل طور پر گڑ گڑائے اور اس سے مسرت اور بے قراری کا ظہور ہونے لگے۔ جس طرح وہ پہلے غافل لوگوں کی مجلس میں بیٹھتا تھا، اب علماء و صالحہ کی صحبت میں بیٹھے۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔